بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اورنگزیب عالمگیر، شہنشاہ ہند اورنگزیب کی زندگی پر مبنی سچی داستان۔ جب مقرب خان نے سمبھاجی پر فتح پا کر سمبھاجی، اس کے بیٹے اور 26 دوسرے افراد جن میں مردوں کے علاوہ عورتیں بھی تھیں گرفتار کر لیا اور بڑی شان سے انہیں لے کر اورنگزیب کی طرف روانہ ہوا، تو اورنگزیب نے اسے قیمتی تحائف 50,000 نقد اور 7,000 منصب عطا کیا تھا۔ سمبھاجی نے چونکہ رعایا پر بے پناہ ظلم کیا تھا، لوگوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دی تھیں، عورتوں کو بے عزت کیا تھا، بچوں اور بوڑھیوں تک کو قتل کر دیا تھا، اس لیے اسے بھی شہنشاہ ہند اورنگزیب کے حکم سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ سمبھاجی کی موت سے شیواجی کا بڑا جانشین ختم ہو گیا تھا، مگر مراٹھوں نے اپنی جدوجہد نہ چھوڑی اور نہ ان کی جمعیت منتشر ہوئی۔ انہوں نے فوراً شیواجی کے دوسرے بیٹے راجا رام کو اپنا راجا بنا لیا اور راج گڑھ کے قلعے کو اپنا مرکز بنایا۔ اب راج گڑھ مراٹھوں کا سب سے بڑا مرکز اور قلعہ تھا۔ راج گڑھ کو بعض تواریخ میں رائے گڑھ لکھا گیا ہے۔ راجا رام کو چین سے بیٹھنا نصیب نہ ہوا۔ مغل سردار اعتقاد خان نے جلد ہی مرہٹہ دارالسلطنت رائے گڑھ کا محاصرہ کر لیا۔ راجا رام بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگ نکلا اور ٹھوکریں کھاتا ہوا گنگی پہنچا۔ ادھر رائے گڑھ پر مغل سردار اعتقاد خان نے قبضہ کر لیا۔ یہی اعتقاد خان بعد میں نصرت جنگ اور ذوالفقار خان کے نام سے مشہور ہوا تھا۔ مرہٹہ خاندان کی تمام عورتیں، بچے، جن میں سمبھاجی کا 7 سالہ بیٹا شاہوجی بھی تھا، اورنگزیب کے کیمپ میں پہنچا دیے گئے تھے۔ اورنگزیب نے ان سے نہایت باعزت سلوک کیا اور ان کے آرام و آسائش کا پورا خیال رکھا تھا۔ گزشتہ 4 سال سے اورنگزیب بیجاپور کے عادل شاہی سلطنت کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھا سکا تھا، کیونکہ اس کی توجہ سمبھا اور شہزادہ اکبر کی طرف تھی۔ اب اورنگزیب نے پھر عادل شاہی حکومت کی طرف توجہ کی اور عادل شاہ کو دوستانہ خطوط اور خلعتیں روانہ کی، مگر عادل شاہی اس کے دوست بننے پر تیار نہیں ہوتے، بلکہ اندر ہی اندر جنگ کی تیاریاں کرتے۔ آخر مغلوں نے بیجاپور کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت فوجوں کی کمان روح اللہ خان، قاسم خان اور خان جہاں کے پاس تھی، مگر یہ محاصرہ ناکام ثابت ہوا۔ اس کی بڑی وجہ مغل کمانڈری کے آپس کے اختلافات تھے۔ مجبوراً اورنگزیب کو خود وہاں جانا پڑا تھا۔ اس نے وہاں پہنچتے ہی سخت دباؤ ڈالا اور محاصرے میں اتنی شدت پیدا کی کہ قلعے والوں کو باہر سے رسد ملنا بند ہو گئی اور وہاں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ مجبور ہو کر عادل شاہی سلسلے کے آخری تاجدار سکندر نے اپنے امیروں کو اورنگزیب کی خدمت میں بھیجا۔ اورنگزیب نے ان کی پذیرائی کی اور صلح کی شرائط طے ہو گئیں۔ سکندر عادل شاہ اپنا دارالسلطنت چھوڑ کر رسول پور میں اورنگزیب کے کیمپ میں آ گیا۔ اس کا گرم جوشی سے خیر مقدم کیا گیا اور اسے شاہ کی جگہ خان کے خطاب سے نوازا گیا۔ اس کے لیے 1 لاکھ سالانہ پنشن بھی منظور ہو گئی اور اس کے تمام عہدیداروں کو مغل ملازمت میں لے لیا گیا۔ اورنگزیب بیجاپور میں داخل ہوا۔ جس دروازے سے وہ داخل ہوا تھا اس کا نام فتح دروازہ رکھا گیا۔ بیجاپور کے حکمران کے محل میں اور آثار شریف میں در و دیوار پر جتنی بھی تصویریں نقش تھیں وہ سب مٹا دی گئیں، کیونکہ اورنگزیب کے خیال میں وہ احکام قرآنی کے برعکس تھیں۔ بیجاپور کی حیثیت اب دارالسلطنت کے بجائے ایک صوبائی صدر مقام کی ہو گئی تھی۔ اس فتح کے صرف 2 سال بعد بیجاپور میں طاعون کی وبا پھیل گئی اور تقریباً نصف آبادی موت کے گھاٹ اتر گئی تھی۔ اس طرح پورا شہر ایک ویرانہ بن گیا تھا۔ بیجاپور کا سابق حکمران سکندر، جو دولت آباد کے قلعے میں نظر بند تھا، اس نے 13 اپریل 1700 عیسوی میں 32 سال کی عمر میں انتقال کیا تھا۔ جب تک مغل مرہٹوں اور بیجاپور سے برسر پیکار رہے، گولکنڈے کے قطب شاہی بڑے آرام سے رہے۔ قطب شاہ باقاعدگی سے خراج ادا کرتا رہا، پر ابوالحسن گولکنڈہ کے تخت پر بیٹھا۔ یہ حکمران سلاطین گولکنڈہ کا آخری تاجدار تھا۔ اس نے حکومت کی تمام ذمہ داریاں اپنے ہندو وزیر کے سپرد کر دیں اور خود رات دن محل میں اپنی داشتاؤں کے ساتھ عیش و عشرت میں مصروف رہتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورا اقتدار حکومت اس کے بھائی کے بھتیجے رستم راؤ کے ہاتھوں میں آ گیا۔ اس نے مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ اس کا وزیر مرہٹوں سے بھی ساز باز رکھتا تھا۔ انہی دنوں ابوالحسن کا ایک خط پکڑا گیا جس میں ابوالحسن نے شاہی دربار میں اپنے سفیر کو لکھا تھا کہ اورنگزیب کے بیجاپور کے حکمرانوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے۔ وہ خط اورنگزیب کے سامنے پیش کیا گیا، جس کے نتیجے میں اورنگزیب نے شاہ عالم کو حیدرآباد پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ شاہ عالم کا راستے ہی میں قطب شاہی فوج سے مقابلہ ہو گیا۔ دونوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ آخر قطب شاہی سپہ سالار میر محمد ابراہیم مغلوں سے مل گیا، جس کی وجہ سے قطب شاہی فوج واپس چلی گئی۔ سپہ سالار کی غداری کی وجہ سے حیدرآباد کے دفاع کو سخت نقصان پہنچا۔ ابوالحسن اس قدر دل برداشتہ ہوا کہ سب کچھ چھوڑ کر گولکنڈے کے قلعے میں پناہ گزین ہو گیا۔
پھر ابوالحسن نے اورنگزیب کے پاس اطاعت کی درخواست بھیج دی۔ اورنگزیب نے شاہ عالم کی سفارش پر ابوالحسن کو اس شرط پر معافی دی کہ وہ پچھلے واجبات کے طور پر 1,20,00,000 روپیے اور سالانہ 2,00,000 ہن ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ وزیر مدنہ اور اکنا کو برطرف کر دے گا۔ ابوالحسن مدنہ کے معاملے کو ٹال دینا چاہتا تھا، مگر گولکنڈے کے بازار میں ہجوم مدنہ اور اکنا پر ٹوٹ پڑا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ آخر قطب شاہی حکمران ابوالحسن نے نہایت خاموشی مگر پروقار کے ساتھ تخت سے دستبرداری اختیار کر لی۔ پر جب روح اللہ خان اس کے محل میں اسے گرفتار کرنے پہنچا تو ابوالحسن نے اسے اور اس کے ساتھ آنے والوں کو اپنے ساتھ ناشتے میں شریک کیا، پھر عورتوں اور ملازموں کو تسلیاں دیں اور ایک اسیر کی حیثیت سے مغل کیمپ کی طرف روانہ ہوا۔ شام کو شاہ عالم نے ابوالحسن کو اورنگزیب کے سامنے پیش کیا۔ اورنگزیب نے اسے دولت آباد کے قلعے میں نظر بند کرا دیا اور 50,000 سالانہ پینشن مقرر کی۔ گولکنڈے سے مغلوں کو تقریباً 7 کروڑ نقد اور بہت سا سونا چاندی اور جواہرات حاصل ہوئے۔ اورنگزیب یہاں سے فتوحات کرتا ہوا بیجاپور پہنچا تو وہاں تعاون پھیل گیا، جس میں اورنگزیب کی بیوی اورنگ آباد محل اور جسونت سنگھ کے بیٹے محمدی راج کے علاوہ بہت سے عمرہ موت کا لقمہ بن گئے۔ فیروز جنگ بینائی سے محروم ہو گیا۔ اس وبا میں تقریباً 1,00,000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ جب اورنگزیب راجپوتانہ سے دکن روانہ ہوا تو اس کی فوجوں نے راجپوت ریاست مارواڑ کے اہم شہروں پر قبضہ کر لیا۔ لین راٹھوڑ 27 سال تک مغلوں سے نبرد آزما رہے اور صحراؤں اور پہاڑوں پر قبضے کرتے رہے۔ وہ میدانی علاقوں پر حملہ آور ہو کر مختلف قافلوں کو لوٹ لیتے۔ انہوں نے مغل چوکیوں پر بھی قبضے جما لیے۔ اس لوٹ مار اور بدامنی کی وجہ سے فصلوں کی حالت تباہ ہو گئی اور شدید قحط پڑ گیا۔ راٹھوروں کے درمیان خود بھی اختلافات تھے اور آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا سردار ایک بچہ تھا اور قومی رہنما درگا درز دکن میں تھا۔ جب راٹھور مختلف جتھوں کی صورت میں لڑتے رہے، ان کی نہ کوئی مرکزی تنظیم تھی اور نہ کوئی مشترکہ لائحہ عمل تھا۔ چونکہ وہ گوریلا جنگ لڑتے رہتے تھے، اس لیے انہیں اسلحہ کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس طرح وہ مغلوں کے لیے مصیبت بنے رہے۔ جب درگاز دکن سے لوٹا اور اجیت سنگھ جو روپوش تھا منظر عام پر آیا تو دونوں نے مل کر راٹھوروں کی قیادت سنبھالی۔ مارواڑ کے میدانی علاقوں سے دشمن کا صفایا کرنے کے بعد انہوں نے مالپورہ اور پارنڈل پر حملہ کر دیا۔ پھر انہوں نے اپنا رخ میوات اور دلی کی طرف کر دیا۔ تاہم وہ اپنے علاقے واپس نہیں لے سکے کیونکہ شجاعت خان جودھپور کا گورنر تھا۔ اس نے راٹھوروں کی ایک نہ چلنے دی اور 14 سال تک مارواڑ پر اپنی بالادستی قائم رکھی۔ شجاعت خان کی موت کے بعد اعظم شاہ کو جودھپور کا گورنر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اجیت سنگھ نے اسیر نو اپنی ریشہ دیوانیاں شروع کر دی تھیں اور ایک ایک کر کے 6 سال کے عرصے میں پورا مارواڑ بحال کرا لیا تھا۔ باقی شہزادہ اکبر بھاگتے ہوئے اپنی لڑکی صفیت النساء اور لڑکے بلند اختر کو راٹھوروں کے ہاتھوں میں چھوڑ گیا تھا۔ اورنگزیب انہیں ہر حالت میں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ درگا داس نے اورنگزیب کے پاس کہلوا بھیجا کہ شہزادی صفیہ اور شہزادہ بلند اختر اس کے پاس، انہیں وہ شہزادہ اکبر ہی کو واپس کرے گا۔ درگا داس نے اورنگزیب کو یہ اطمینان بھی دلایا تھا کہ شہنشاہ کو ننھی شہزادی اور ننھے شہزادے کی طرف سے بالکل مطمئن رہنا چاہیے۔ ان دونوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی اور ان کے لیے شاہی محل جیسا ماحول پیدا کیا جائے گا تاکہ انہیں اجنبیت محسوس نہ ہو۔ اور یہ حقیقت تھی کہ اجیت سنگھ شہزادے اور شہزادی کو اپنی اولاد کی طرح نہ صرف چاہتا تھا بلکہ ان کا ہر طرح کا خیال رکھتا تھا۔ اتنے ہی نوکر اور نوکرانیاں دونوں کی دیکھ بھال پر مامور تھے۔ ایک دن اجیت سنگھ نے شہزادی سے پوچھا، شہزادی بیٹی، آپ اپنے والد شہزادہ اکبر کے پاس رہنا پسند کریں گی یا اپنے دادا شہنشاہ اورنگزیب کے پاس جانا چاہیں گی؟ شہزادی نے فوراً جواب دیا، میں نہیں جانتی میرا دادا کون ہے، میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گی۔ مگر شہزادی بیٹی، اجیت نے سمجھایا، آپ کے والد شہزادے اکبر کا ابھی تک کوئی ٹھکانہ نہیں بنا۔ وہ آپ کے دادا سے خفا ہیں اور ان کے پاس جانا نہیں چاہتے، اس لیے تو آپ کو میرے پاس امانت کے طور پر رکھ گئے ہیں۔ بس تو پھر میں یہی رہوں گی، میں دادا کے پاس نہیں جاؤں گی۔ شہزادی صفیت النساء نے صاف انکار کر دیا، پھر ذرا رک کر کہا، آپ کے پاس آنے سے پہلے مجھے ایک استانی پڑھاتی تھی، کیا یہاں کوئی استانی مجھے نہیں پڑھا سکتی؟ آپ فکر نہ کیجیے شہزادی، اجیت سنگھ نے اسے اطمینان دلایا، میں بہت جلد آپ کے لیے ایک مسلمان استانی کا انتظام کروں گا جو آپ کو اور شہزادے بہادر کو آپ کے دین کی تعلیم دے گی۔ اجیت سنگھ نے جو کچھ شہزادی سے کہا وہ کر دکھایا تھا۔ دوسرے ہی ہفتے شاہی خاندان کے دونوں بچوں کے لیے ایک استانی آ گئی تھی جس نے شہزادی اور شہزادے کو اسلامی تعلیم دی اور اسلامی تہذیب و تمدن سے روشناس کرایا۔
پھر جب عرصے تک شہزادہ اکبر کی کوئی خیر خبر نہ ملی اور ادھر شہزادہ اورنگزیب کا اپنی پوتی پوتا کو واپسی کا اصرار بڑھتا گیا تو شجاعت خان وہ اس وقت زندہ تھا۔ اس کے ذریعے شہنشاہ اور اجیت سنگھ اور درگا داس میں گفتگو شروع ہو گئی۔ اجیت سنگھ دونوں بچوں کو شاہی محل میں بھیجنے پر آمدہ تھا، مگر خود بچے باپ کے پاس جانے کے خواہش مند تھے۔ اجیت سنگھ نے آہستہ آہستہ شہزادی اور شہزادے کو دادا کے پاس جانے پر آمادہ کر لیا۔ پھر اجیت سنگھ نے شاہی خاندان کے افراد کو چند راٹھور سواروں کے پہرے میں شجاعت خان کے پاس بھجوایا، جہاں سے شجاعت خان نے انہیں شہنشاہ اورنگزیب کے حضور پہنچا دیا۔ اورنگزیب پوتی پوتے کو پا کر بہت خوش ہوا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو لہرانے لگے تھے۔ اس نے شہزادی صفیت النساء کو گود میں اٹھا کر پیار کیا اور کہا، شہزادی، ہم تم دونوں کے لیے کس قدر بے چین تھے، مگر تم ہمارے پاس آنے سے انکار کرتی رہی تھی، آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ دادا حضور، شہزادی نے کہا، میں نے اور شہزادے نے کتنے دنوں سے ابا حضور کو نہیں دیکھا، ہم ان کے پاس جانا چاہتے تھے، آپ ابا حضور کو یہاں بلوا لیجئے۔ شہزادے اکبر کے نام پر اورنگزیب چپ ہو گیا تھا۔ اس نے شہزادی کو کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہو گئے۔ معصوم شہزادی نے بھی محسوس کر لیا کہ اورنگزیب کو غصہ آ گیا ہے۔ وہ اس کی گود میں کسمسائی تو اورنگزیب نے اسے گود سے اتار دیا۔ شہزادی نے کہا، دادا حضور، آپ ہمیں چچا اجیت سنگھ کے پاس واپس بھجوا دیجئے، انہوں نے ٹھیک کہا تھا کہ تمہارے دادا حضور ہر وقت غصے سے بھرے رہتے ہیں۔ اورنگزیب لال پیلا ہوتا ہوا بولا، تو یہ اجیت سنگھ ہے جس نے تمہیں ہمارے خلاف بھڑکایا ہے، ہم اسے اس کی سزا ضرور دیں گے۔ اس وقت شہزادہ بلند اختر، جو شہزادی سے 2 سال چھوٹا تھا، بہن کے برابر آ کر کھڑا ہوا، سر بلند کر کے اورنگزیب کو دیکھا اور کمر میں لٹکی ٹین کی تلوار کو کھینچ کر بلند کرتے ہوئے کہا، دادا حضور، اگر آپ چاچا اجیت سنگھ کو سزا دیں گے تو ہم آپ کو اپنی تلوار سے ماریں گے۔ اورنگزیب ننھے شہزادے کی زبان سے اس قدر سخت الفاظ سن کر حیران رہ گیا۔ پھر اس نے فرش پر بیٹھ کر شہزادے کے دونوں ہاتھ پکڑے اور کہا، تم نے جاہل اور ان پڑھ راٹھوروں سے یہی سیکھا ہے کہ اپنے دادا کی توہین کرو، اب تمہیں ان کے پاس واپس نہیں جانے دیا جائے گا۔ تم دونوں نرے جانور ہو، یہاں ہم تمہیں پڑھا لکھا کر انسان بنائیں گے۔ دادا حضور، شہزادی نے جواب دیا، چاچا اجیت سنگھ نے ہمیں نہیں پڑھایا، ہمیں ایک استاد اور ایک استانی پڑھاتے تھے۔ چاچا نے انہیں شہر سے بلا کر قلعے میں ہمارے لیے رکھا تھا، میں 2 سال سے استانی سے پڑھ رہی ہوں۔ اورنگزیب نے شہزادی کو گھورا اور پوچھا، کیا پڑھا ہے تم نے استانی سے؟ مسلمانوں کا کلمہ جانتی ہو؟ جی دادا حضور، شہزادی بولی، میں تمام کلمے جانتی ہوں، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور مسلمان سال میں 1 ماہ کے روزے رکھتے ہیں، وہ دن بھر کچھ نہیں کھاتے اور شام کو کھاتے ہیں۔ اورنگزیب کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اس نے دوبارہ شہزادی کو گود میں اٹھا لیا اور کہا، واہ بھائی، ہماری شہزادی تو سب کچھ پڑھ چکی ہے، تمہارا چچا اجیت سنگھ واقعی ایک اچھا آدمی ہے، تعجب کی بات ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی تعلیم دلوائی۔ ننھے شہزادے نے چیخ کر کہا، دادا حضور، اب تو آپ اجیت چاچا کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اورنگزیب نے جواب دیا، تمہارے چاچا نے ہم پر احسان کیا ہے، ہم اسے انعام دیں گے، تم دیکھو گے ہم اسے اپنی نوازشوں سے کس طرح نوازتے ہیں۔ اورنگزیب نے اس سلسلے میں تحقیق کی تو اسے معلوم ہوا کہ راٹھور سرداروں درگا داس اور اجیت سنگھ نے شہنشاہ کے پوتے اور پوتی کی تعلیم و تربیت پر ہر ممکن کوشش کی تھی۔ شہزادی کے لیے ایک مسلمان خاتون کو بطور اتالق مقرر کیا اور اسے دینی تعلیم دلوائی۔ چنانچہ شہنشاہ اورنگزیب کے دل میں راٹھوروں کی طرف سے جو قدورت تھی وہ جاتی رہی۔ اورنگزیب نے راٹھوروں کے اس حسن سلوک کا صلہ یوں دیا کہ نہ صرف اجیت سنگھ کو غیر مشروط طور پر معاف کر دیا، بلکہ اسے 3 پرگنے بطور جاگیر عطا کر کے اس کا عہدہ بھی مقرر کر دیا۔ دوسری طرف اس نے درگا داس کو 3 ہزاری منصب دے کر مغل ملازمت میں لے لیا اور گجرات کی کمان اس کے سپرد کر دی۔ لیکن یہ دونوں راجپوت اورنگزیب سے مطمئن نہ ہو سکے، یا پھر انہیں مارواڑ کی یاد ستانے لگی۔ چنانچہ پہلے درگا داس بھاگ کر مارواڑ چلا گیا، پھر اجیت سنگھ بھی اس سے جا ملا۔ مگر مارواڑ کے حالات ان دنوں بہت خراب تھے، وہاں قحط پڑ گیا تھا۔ اب ان دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور افسوس کرنے لگے۔ ادھر شہزادے اکبر کی بیٹی شہزادی صفیہ اور شہزادہ بلند اختر اپنے ان دونوں محسنوں یعنی درگا داس اور اجیت سنگھ کو یاد کرتے اور دادا سے کہتے تھے، دادا حضور، آپ کیسے بادشاہ ہیں، ہمارے چچا درگا جی اور اجیت کو نہیں بلا سکتے، وہ ہمیں بہت یاد آتے ہیں۔ اورنگزیب افسوس سے کہتا، میرے بچوں، میں نے تو ان کی طرف سے اپنا دل صاف کر لیا تھا،
مگر انہیں دربار کی عیش و عشرت کی زندگی پسند ہی نہیں۔ وہ پھر جنگلوں پہاڑوں میں اپنے قلعے میں واپس چلے گئے ہیں۔ اور شہزادی صفیہ بھولے پن سے کہتی، پھر دادا حضور ہمیں بھی وہیں بھیج دیجیے، ہماری استانی ماں بھی تو وہی رہتی ہیں، ہم ان کے پاس رہیں گے۔ روایت ہے کہ شہنشاہ اورنگزیب نے سرداروں کے ذریعے دونوں کو پیغام بھیجا کہ شہزادی صفیہ اور شہزادہ بلند اختر انہیں بہت یاد کرتے ہیں، وہ واپس آ جائیں، انہیں کچھ نہ کہا جائے گا۔ دونوں راجپوت واپس آنا چاہتے تھے، مگر انہیں خوف تھا کہ وہ انہیں قید کر لیں گے۔ آخر اورنگزیب نے دونوں کے بارے میں فرمان جاری کر دیا کہ انہیں معاف کر دیا گیا ہے اور وہ اپنے اپنے مناصب اور عہدوں پر بحال کیے جاتے ہیں۔ اس فرمان کے جاری ہوتے ہی پہلے اجیت سنگھ آگرہ پہنچ کر حاضر دربار ہوا اور معافی پیش کی۔ اورنگزیب اسے لے کر زندان خانے میں گیا تھا۔ قلعے میں پردہ گرا دیا گیا تھا، مگر شاہی خاندان کی تمام خواتین جھروکوں سے اس اجیت سنگھ کو دیکھنے کے لیے کھڑی ہوئی تھیں جس نے شہزادی صفیہ اور شہزادے بلند اختر کی سفارش پر شہنشاہ نے معاف کر دیا تھا۔ شہزادی اور شہزادہ اجیت سنگھ کو دور سے دیکھتے ہی بھاگ کر ان کے پاس پہنچے اور پیروں سے لپٹ گئے۔ اجیت سنگھ کے آنسو نکل آئے، اس نے دونوں کو گود میں باری باری اٹھا کر سینے سے لگایا۔ اورنگزیب نے اجیت سنگھ کو ایک جاگیر عطا کر دی۔ کچھ ہی دن بعد درگا داس کو بھی معافی نامہ بھیج دیا گیا اور شہنشاہ نے اسے دربار میں آنے کا حکم دیا۔ درگا داس شہنشاہ کے حضور حاضر ہوا۔ شہزادی اور شہزادے اس سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ شہنشاہ کو ہندوؤں کا دشمن کہا جاتا ہے، مگر شہنشاہ نے درگا داس پر کمال مہربانی فرمائی اور اسے پرانے عہدے پر بحال کر کے پھر گجرات کا حاکم بنا دیا۔ 1706 عیسوی کے آخری دنوں میں اورنگزیب کی تخت نشینی کے لیے کشمکش کا آغاز شروع ہو گیا تھا۔ اورنگزیب اگرچہ ابھی زندہ تھا، مگر دکن میں 30 سال کے دوران اس نے جو کارنامے انجام دیے تھے اس نے اس کے جسم کو چکنا چور کر دیا تھا۔ مرہٹوں کے تمام قلعوں پر مغلوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ بیجاپور اور گولکنڈے کی ریاستیں اورنگزیب کے آگے ہتھیار ڈال چکی تھیں۔ پھر وہ اب تک سول اور فوجی دونوں محکموں کے انتظامات سنبھالے ہوئے تھا۔ 1707 عیسوی میں جب اس کی عمر 91 سال ہوئی تو اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ وہ وقتی طور پر سنبھل گیا تھا، مگر اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کا آخری وقت قریب ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی موت کے بعد خانہ جنگی کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ اس نے کام بخش کو بیجاپور کا گورنر مقرر کر کے 20 فروری کو روانہ کر دیا۔ اس کے 4 دن بعد اورنگزیب نے شہزادہ اعظم کو مالوا کی گورنری دے کر بھیج دیا، لیکن شہزادہ اعظم سفر کے دوران روزانہ کہیں نہ کہیں پڑاؤ کرتا تاکہ اس کی رفتار سست رہی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر اس دوران اورنگزیب وفات پا جائے تو فوراً واپس آ سکے۔ 28 فروری کو اورنگزیب شدید بخار میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے باوجود وہ 3 دن تک دربار لگاتا رہا اور نماز پنجگانہ باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتا رہا۔ اس دوران اس نے شہزادے اعظم اور کام بخش کو خطوط بھی لکھے جن میں نصیحت کی گئی تھی کہ وہ رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور خانہ جنگی کے بیج بونے کے بجائے بھائیوں کی طرح امن و سکون اور محبت کے ساتھ رہیں۔ اورنگزیب نے ان خطوط میں فانی دنیا کی ہر فانی چیز کے بارے میں بھی بہت کچھ لکھا۔ پھر 3 مارچ 1707 عیسوی کو وہ الصبح اپنی خوابگاہ سے نکلا۔ اس نے فجر کی نماز ادا کی اور پھر تلاوت قرآن پاک شروع کی، جس کے اختتام پر اس نے کلمہ پڑھا اور اس کے ساتھ بے ہوش ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق اورنگزیب عالمگیر کا انتقال صبح 8 بجے ہوا تھا۔ شہزادہ محمد اعظم شاہ، جس نے 10 دن میں صرف 40 میل کا فاصلہ طے کر لیا تھا، اورنگزیب کی وفات کی اطلاع پا کر 4 مارچ کو احمد نگر واپس آ گیا۔ شہزادے اعظم نے شہنشاہ کی تہجیز و تکفین میں حصہ لیا، پھر کچھ دیر جنازے کے ساتھ چلنے کے بعد واپس آ گیا۔ اورنگزیب کا جنازہ دولت آباد سے 4 میل کے فاصلے پر شیخ زین الحق کے مزار کے قریب دفن کرنے کو بھیج دیا گیا۔ اس جگہ کا نام خلد آباد رکھا گیا اور اس کے ساتھ ہی اورنگزیب کے نام کے ساتھ خلد مکان کے الفاظ سرکاری طور پر استعمال کیے جانے لگے۔ اورنگزیب کی تمام زندگی یہی کوشش رہی کہ بر صغیر پر ایک ایسی مضبوط حکومت قائم ہو جائے جہاں انصاف کا دور دورہ ہو، لیکن اس کے خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے۔ ہر چند کے اس نے مرہٹوں کے تمام قلعوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ بیجاپور اور گولکنڈہ بھی سلطنت مغلیہ میں شامل کر لیے گئے تھے۔ پھر بھی اورنگزیب کی حکومت کا آخری دور لاقانونیت کی زد میں رہا۔ ضعیف العمری میں وہ بالکل تنہا رہ گیا تھا اور اس تنہائی کا اسے شدید احساس تھا۔ اس کے تمام پرانے اور قابل اعتماد عمرہ اور دوست وفات پا چکے تھے۔ صرف ایک اسد خان تھا جو نہ صرف اس کا وزیر اعظم بلکہ ایک قابل اعتماد دوست بھی تھا۔ آخری زمانے میں اس کے دربار میں صرف جوان خون نظر آتا، لیکن وہ جوان ذمہ داریاں سنبھالنے سے گریزاں اور سازشوں کے ذریعے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے۔ اورنگزیب کو آخری زمانے میں اپنی چہیتی بیٹی زیب النساء کی موت کا بھی شدید صدمہ برداشت کرنا پڑا تھا۔
اس کا باغی بیٹا شہزادہ اکبر 3 سال سے جلاوطنی کی زندگی گزار رہا تھا۔ اورنگزیب کی آخری بیٹی گوہر آرا نے بھی 1 سال سے پہلے اسے داغ مفارقت دیا تھا۔ آخری وقت میں اس کا ساتھ صرف اس کی بہن زیب النساء نے دیا۔ اورنگزیب کے سلسلے میں اگر ایسٹ انڈیا کمپنی اور مکار انگریز تاجروں کا مختصر سا ذکر نہ کیا جائے تو بات نامکمل رہ جائے گی۔ اس لیے انگریزوں نے بھی اورنگزیب کو پریشان کرنے کی کوششیں کی تھیں، مگر اورنگزیب کے سخت انتظام اور مضبوط گرفت کی وجہ سے وہ کچھ نہ کر سکے تھے۔ انگریزوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1612 عیسوی میں سورت کی بندرگاہ سے تجارت کا آغاز کیا تھا۔ اس کمپنی نے آگرہ اور دہلی سے چیزیں حاصل کر کے انگلستان کی بنی ہوئی اشیاء وہاں فروخت کرنی شروع کر دیں۔ اس کمپنی کی ایک شاخ مسولی پٹنم میں بھی تھی۔ بندرگاہ اس وقت تک قطب شاہ کے علاقے میں شامل تھی۔ انگریزوں نے ہری پور میں 2 کارخانے بھی کھول دیے تھے، مگر مدراس میں فورٹ سینٹ جارج کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ علاقہ مغل سلطنت میں شامل نہ تھا۔ 1651 عیسوی میں انگریزوں نے بنگال میں پہلا تجارتی دفتر کھولا۔ انگریز مختلف علاقوں سے ریشم، چینی اور اسی قسم کی اشیاء خرید کر باہر بھیجا کرتے تھے۔ اس وقت صوبہ بنگال کا گورنر شاہجہاں کا بیٹا شہزادہ شجاع تھا۔ اس نے انگریزوں کو 3000 روپے سالانہ کے عوض تجارت کرنے کی اجازت دے دی۔ 10 سال بعد انگریزوں نے ہندوستان میں تمام انگریز دفاتر کی تنظیم نو کی، جو آزاد حکومتوں کے قیاس کے مترادف تھا۔ مدراس میں صدر دفتر تھا جہاں کمپنی کا سربراہ بیٹھا کرتا تھا، اور سورت اور مدراس کی کمپنیاں اس کے ماتحت کام کرتی تھیں۔ بنگال میں تجارت بڑی تیزی سے بڑھی، یہاں تک کہ اس صوبے سے برآمدات کی مالیت 34,000 پاؤنڈ سالانہ ہو گئی تھی۔ انگریزوں سے یورپ سے رنگ ساز بھی بلوائے تاکہ وہ ریشم کے رنگ کا معیار بلند کر سکیں۔ شہزادہ شجاع کے بنگال سے واپس جانے کے بعد انگریزوں کو مغلوں سے کچھ شکایت پیدا ہو گئیں۔ پہلے وہ اپنی برآمدات پر سالانہ 3000 روپے بطور کسٹم ادا کیا کرتے تھے، لیکن اب ان سے برآمدات کے اعتبار سے کسٹم وصول کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ انگریزوں کا کہنا تھا کہ 1680 عیسوی کو اورنگزیب نے فرمان جاری کیا، اس کے تحت 3.5% ڈیوٹی ادا کرنی ہوتی تھی، جبکہ انہیں مغل سلطنت میں تمام مقامات پر کسٹم کی ادائیگی کے بعد تجارت کرنے کی اجازت تھی۔ انگریزوں کو دوسری شکایت یہ تھی کہ راہداری کی فیس، تحائف، کلرک کی فیس اور شہنشاہ کے حکم کے تحت بعض مصنوعات کی مفت سپلائی کا سلسلہ ختم کر دیا جائے۔ انہیں تیسری شکایت یہ تھی کہ بعض افسران کا تجارتی سامان کھول کر معائنہ کرتے، پھر بہت سا سامان کم قیمت پر خرید کر اسے مارکیٹ میں فروخت کر دیتے تھے۔ جہاں تک انگریزوں کے پہلے مطالبے کا تعلق تھا وہ ناجائز تھا، کیونکہ مغل سلطنت میں تمام تاجروں پر 2.5% کسٹم ڈیوٹی آئی تھی۔ اس کے مقابلے میں انگریزوں پر 1% زیادہ عائد کی گئی، کیونکہ وہ جزیہ نہیں دیتے تھے۔ جہاں تک دوسرے اور تیسرے مطالبے کا تعلق ہے، اورنگزیب نے نہایت سختی کے ساتھ اپنے اقدامات کی ممانعت کر دی تھی اور ایسے اقدامات کو غیر قانونی قرار دیا تھا، لہذا جو کچھ انگریز کرتے تھے وہ اورنگزیب کے احکامات کے خلاف کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اورنگزیب کے دور حکومت کے دوسرے سال ہی راہداری ختم کر دی گئی تھی۔ اورنگزیب نے اپنے پوتے عظیم الشان کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ انگریزوں سے زبردستی یا کم قیمت پر کوئی چیز حاصل نہ کرے، لیکن انگریزوں نے بعض افسروں کے ساتھ مل کر بدعنوانیاں شروع کر دیں، تو ان افسروں نے بھی انگریزوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ اورنگزیب کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ ہر جگہ موجود ہوتا۔ جب مغل حکومت نے انگریزوں کے یہ ناجائز مطالبات منظور نہیں کیے تو انہوں نے طاقت کے زور پر اپنے مطالبات منوانے کی کوشش شروع کر دی اور بنگال میں جنگ شروع ہو گئی۔ ہوا یہ تھا کہ مغل کمانڈر نے 3 انگریز سپاہیوں کو گرفتار کر لیا۔ اس کے جواب میں انگریزوں نے ہگلی کے شہر کو نظر آتش کر کے ایک مغل جہاز اپنے قبضے میں لے لیا اور بہت سی شاہی کشتیوں کو آگ لگا دی۔ پس بنگال کے گورنر شائستہ خان نے تمام انگریز کارخانوں پر قبضہ کر لیا۔ انگریز ہگلی سے فرار ہو گئے تھے اور پھر انہوں نے سٹیا برج کے قریب ایک عمارت کو آگ لگا دی اور تھانے کے حلقے پر حملہ کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک جزیرے پر بھی قبضہ کر لیا۔ خلیج بنگال میں انگریزوں کی فوجیں اکٹھا ہو گئی تھیں۔ انہوں نے بالاشور کے شہر کو لوٹ کر آگ لگا دی اور مغل جہازوں کو تباہ کر دیا۔ گورنر نے فوراً انگریزوں کی سرکوبی کے لیے فوج روانہ کر دی۔ انگریزوں نے فوراً جزیرہ خالی کر دیا۔ پھر اگست 1687 عیسوی میں شائستہ خان نے انگریزوں کو نئی شرائط کے تحت تجارت شروع کرنے کی اجازت دے دی۔ آئندہ سال ہیت کو ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایجنٹ بنا کر بھیجا گیا۔ اس نے بنگال خالی کر دیا اور چٹاگاؤں کو تجارت کے لیے ایک محفوظ اور آزاد اڈہ بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ اس نے آتے ہی بالاسور کے قلعے کے نقصان پہنچایا اور لوگوں پر انتہائی مظالم ڈھائے تھے۔
لیکن حید کو مدراس واپس بلا لیا گیا۔ اورنگزیب کو انگریزوں کی ان کارستانیوں کی اطلاع ملی تو اس نے انگریزوں کی گرفتاری کا حکم دے دیا اور پوری مغل سلطنت میں ان کی تجارت پر پابندی لگا دی، مگر جلدی ان سے صلح ہو گئی کیونکہ حاجیوں کے جہازوں کو سمندروں میں محفوظ رکھنا ضروری تھا اور انگریز سمندر میں طاقتور تھے۔ 1690 عیسوی میں انگریزوں سے ایک معاہدہ ہو گیا اور بنگال کے نئے گورنر ابراہیم خان نے انگریز ایجنٹ چارنوک کو کلکتہ آنے کی اجازت دے دی، اور یہی وہ دن تھا جب شمالی ہند میں برطانوی اقتدار کی بنیاد پڑی۔ اس کے بعد ایک اور انگریز بحری قزاق ولیم کڈ اپنے 300 ہمراہیوں کے ساتھ بحر ہند پر قابض ہو گیا۔ اس نے افریقہ کے جزیرے مڈغاسکر میں اپنا اسلحہ خانہ بنوایا اور وہاں سے پورے بحر ہند میں جہازوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اس نے ایک ممتاز مغل امیر مخلص خان کے ایک جہاز پر اور ایک ویلنڈیزی یعنی ہالینڈ کے بحری قزاق نے سورت کے حسن ہمدان کے جہاز پر قبضہ کر لیا جو تقریباً 15 لاکھ کی مالیات کا تھا۔ ان حالات سے تنگ آ کر مغل حکومت نے انگریزوں، فرانسیسیوں اور ولندیزوں کے تمام کارخانے بند کرا دیے اور ان کے دوستوں کو بھی سزائیں دی۔ اس کے بعد ایک اور معاہدہ ہوا جس کے تحت ولندیزوں نے حاجیوں کے جہازوں کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کی۔ انہوں نے 70,000 اور انگریز نے 30,000 ہرجانہ ادا کیا اور خلیج فارس میں مغل جہازوں کی ذمہ داری قبول کی، مگر قزاقوں نے پھر بدعہدی کی۔ انہوں نے سورت کے 2 جہاز قبضے میں لے لیے۔ اس پر سورت کے نئے گورنر اعتبار خان نے انگریزوں، ولندیزیوں اور مقامی ولندیزیوں سے 6 لاکھ روپے بطور ہرجانہ وصول کیا۔ تاہم شہنشاہ اورنگزیب نے اتنے زیادہ ہرجانے پر اعتراض کیا اور کچھ رقم انہیں واپس کرا دی۔ اس کے باوجود بدعہد انگریزوں اور ولندیزیوں نے اپنی کارروائیاں جاری رکھیں اور ولندیزیوں نے ایک بار پھر مکے سے آنے والے زائرین حج کے ایک جہاز پر قبضہ کر لیا۔ جب اورنگزیب نے محسوس کیا کہ بحری قزاقوں پر انگریزوں اور ولندیزی تاجروں کا کوئی اختیار نہیں تو اس نے فرمان جاری کر دیا کہ تاجروں سے کوئی جرمانہ نہ وصول کیا جائے کیونکہ وہ بے گناہ ہیں۔ اورنگزیب کا شمار بر صغیر کے اہم ترین حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ ہندوؤں اور انگریزوں نے اورنگزیب کو بدنام کرنے کے لیے بہت سے الزام تراشے ہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ اورنگزیب نے کسی مذہب کے لوگوں سے کوئی ناروا سلوک نہیں کیا۔ وہ شروع سے ہی انصاف پسند تھا۔ اس کی پوری زندگی شریعت اسلامی کی پیروی میں گزری۔ اورنگزیب حلال کمائی پر یقین رکھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ شہنشاہ ہونے کے باوجود اس کی زندگی سادگی کے ساتھ گزری۔ اسے عیش و عشرت سے کوئی لگاؤ نہ تھا، اگرچہ ایام شہزادگی میں اس کی طبیعت میں کچھ رنگینی تھی، لیکن بادشاہت کی ذمہ داری پڑتے ہی اس سے تمام کام چھوٹ گئے اور وہ ایک دیندار بادشاہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کی تمام زندگی امور سلطنت اور حکومت کے استحکام کی کوششوں میں گزری۔ جھوٹ سے نفرت اور انصاف سے محبت اس کی طبیعت کا خاصہ تھا۔ اورنگزیب صبر و تحمل سے کام لیتا تھا، اس لیے اس نے ابتدائی زندگی سے ہی اپنے آپ کو حکومت کی ذمہ داری سنبھالنے کا اہل بنا لیا تھا۔ خود اعتمادی، علم، قوت ارادی اور اپنے آپ پر گرفت، یہ وہ خوبیاں تھیں جنہیں اورنگزیب نے اپنایا تھا۔ علم سے اسے اس قدر عشق تھا کہ موت کے دن تک شدید علالت کے باوجود وہ مطالعے میں مصروف رہا۔ اسے عربی زبان سے لگاؤ اور فارسی زبان پر عبور حاصل تھا۔ فتاوی عالمگیری قانون شریعت کی منہ بولتی تصویر ہے جس سے عالمگیر کی ذہانت اور مذہب سے بے پناہ عقیدت کا اظہار ہوتا ہے۔ اورنگزیب نے تخت نشینی سے قبل اپنی ذہانت اور حسن سلوک سے بڑے بڑے درباریوں کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ اس کی ذاتی زندگی، لباس، خوراک سادگی کا نمونہ تھی۔ شان و شوکت اور دولت و عمارت سے اسے ذرہ برابر لگاؤ نہ تھا۔ وہ اپنے آبا و اجداد کی طرح بہت سی شادیاں بھی کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ نرمی کے وقت نرم خو اور سختی کے وقت آہن کی طرح سخت ہو جاتا تھا۔ خوشامد اور غیبت سے اورنگزیب کو سخت نفرت تھی۔ وہ ان باتوں کو برداشت ہی نہ کر سکتا تھا۔ بلا شبہ وہ اپنے وقت کا ایک ذہین، زیور علم سے آراستہ اور وسیع نظر انسان تھا۔ اس نے عوام کا معیار زندگی بلند کرنے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ وہ شاہی خزانے سے ایک پائی بھی لینا حرام سمجھتا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ اللہ صبح بیدار ہوتا، نماز فجر ادا کرتا، تلاوت کرتا، پھر قرآن کریم کی کتابت کرتا۔ کلام پاک کے کئی نسخے اس نے اپنے ہاتھ سے لکھے۔ اس کے فارغ اوقات عبادت میں گزرتے یا وہ کلاہ یعنی ٹوپیاں تیار کر کے انہیں فروخت کرا دیتا تھا۔ بس اسی رقم پر اس کی بسر اوقات ہوتی تھی۔ اورنگزیب حافظ قرآن تھا اور 24 گھنٹے میں صرف 3-3.5 گھنٹے آرام کرتا تھا۔ شہزادہ اعظم کے نام اس نے اپنے ایک خط میں لکھا: میری پیدائش پر لاتعداد لوگوں نے جشن منائے تھے، مگر بوقت رخصت میں تنہا ہوں۔ زندگی کے مقاصد عظیم ہوتے ہیں۔ مجھے ان لمحات کے ضائع ہونے کا شدید صدمہ ہے جو خدا کی عبادت اور اس کی یاد کے بغیر گزرے۔ کاش میں لوگوں کی خدمت اپنی حسب منشا کر سکتا، اسی لیے
بعض وقت احساس ہوتا ہے کہ میری زندگی بے مقصد تھی جو بیکار گزری، مگر اب سوائے تعصف کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ وقت اپنی یادوں کے نقوش ثبت کرتا جاتا ہے۔ میں بے حد کمزور ہوں اور دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے گناہوں کا ایک بار عظیم موجود ہے۔ خدا رحیم اور کریم ہے، شاید میری بخشش کا سامان مہیا کر دے۔ اورنگزیب نے حکومت سنبھالتے ہی پرانے صوبوں میں تبدیلیاں کی اور ان کی حد بندی اثر نو کی گئی۔ اس کے دور میں صوبوں کی تعداد 21 ہو گئی تھی۔ اورنگزیب نے سلطنت کو اتنی وسعت دی جو اس سے قبل دور مغلیہ کو نصیب نہ ہوئی تھی۔ اورنگزیب پر مذہبی تعصب کا الزام عائد کیا جاتا ہے، حالانکہ اس نے کسی وقت بھی ہندوؤں سے ناروا سلوک نہیں کیا۔ قانون شریعت کا اطلاق ہندوؤں پر نہ تھا، وہ صرف جزیہ دیتے تھے اور اپنے مذہب کے عقائد اور رسومات کے تحت زندگی گزارتے تھے۔ ان کے مقدمات کا فیصلہ بھی ان کے قوانین کے تحت کیا جاتا تھا۔ ان کے لیے ہندو حج مقرر کیے گئے تھے۔ انہیں عبادت کرنے اور اپنے تہوار منانے کی مکمل آزادی تھی۔ صرف اخلاقی قوانین کا اطلاق ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں پر یکساں ہوتا تھا۔ ہندو اہم عہدوں پر فائز تھے، ان کا کاروبار چمک رہا تھا، بہت سے جاگیردار تھے اور آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہ بیان ایک ہندو مورخ موجمدار کا ہے۔ اسی طرح دور عالمگیری کے ایک ہندو شاعر بھگوت داس نے کہا ہے، اورنگزیب ایک قابل احترام بادشاہ ہے، ہر مذہب کے لوگ آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں اور سب اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک اور ہندو مصنف سری رام شرما نے اورنگزیب کے بارے میں لکھا ہے، اورنگزیب کے دور حکومت میں ہندو جن عہدوں پر فائز تھے ان کی تفصیل اس طرح ہے: 7000 منصب پر 3 ہندو مقرر تھے، 6000 پر 7 ہندو، 5000 پر 16، 4000 پر 11، 3500 پر 5، 3000 پر 21، 2500 پر 11، 2000 پر 46 اور 1000 پر 33۔ امن منصبداروں میں ایسے ہندو بھی تھے جو اورنگزیب کے بدترین دشمنوں کے قریبی عزیز تھے۔ مثلاً اچلاجی یعنی شیواجی کا داماد تھا، بداجی شیواجی کا خالہ زاد بھائی تھا، راجہ شیواجی کا پوتا تھا۔ اورنگزیب کے عہد کے 11ویں سال میں موسیقی کو ختم کر دیا گیا۔ جو موسیقار دربار سے وابستہ تھے انہیں الگ کر دیا گیا۔ اس سے اگلے سال اورنگزیب نے تخت نشینی کے موقع پر بادشاہ کو سونے میں تولنے کی رسم کو بند کر دیا۔ اس کے بعد سکوں پر کلمہ طیبہ کنندہ کرنے کی بھی ممانعت کر دی، کیونکہ اس طرح کلمے کی بے حرمتی ہوتی تھی۔ اورنگزیب نے نجومیوں کو بھی دربار سے الگ کر دیا۔ قیمتی دھاتوں کے بنے ہوئے قلمدان دربار سے اٹھوا دیے گئے۔ سونے چاندی کے تاروں سے شاہی ملبوسات کی تیاری بھی ممنوع قرار دے دی۔ تمام منشیات پر سخت پابندی عائد کر دی تھی۔ عصمت فروشی کا کاروبار ممنوع قرار دے کر یہ کاروبار کرنے والی عورتوں کو شادی کا حکم دیا گیا۔ ہندوؤں کو ستی کی رسم پر پابندی لگا دی گئی۔ اورنگزیب نے ہجری کیلنڈر کا استعمال شروع کر دیا۔ ہندوؤں کو بکرمی سال استعمال کرنے کی اجازت تھی۔ اورنگزیب نے ہندوؤں کے مندروں کی حفاظت کے بھی انتظامات کیے۔ اورنگزیب پر جن مندروں کی گرانے کا الزام ہے، دراصل وہ ایسے مندر تھے جنہیں ہندوؤں نے مسجدیں شہید کرنے کے بعد ان کی بنیادوں اور دیواروں پر مندر بنوائے تھے، یا پھر اورنگزیب نے ایسے مندروں کو گرانے کا حکم دیا جہاں ہندوستان بھر کے تمام بڑے بڑے پنڈت، راجپوت، مرہٹے اور جاٹ مل کر بیٹھتے تھے اور سلطنت مغلیہ کو ختم کرنے کے منصوبے بنایا کرتے تھے۔ ہندوؤں کے مذہب اور تہواروں کے بارے میں یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ اس نے ہندوؤں کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے تہوار گھروں کے اندر منایا کریں۔ اس الزام کی حقیقت یہ ہے کہ گورنر گجرات نے شہنشاہ اورنگزیب کو لکھا تھا کہ گجرات کے ہندو ہولی دیوالی کے تہواروں پر بہت اودھم مچاتے ہیں، وہ آگ جلاتے ہیں تو مسلمانوں کی چیزیں بھی چھین کر اس میں ڈال دیتے ہیں۔ گجرات کے گورنر کے اس خط کے جواب میں اورنگزیب نے یہ فرمان جاری کیا تھا کہ چونکہ ہندو ہولی اور دیوالی کے تہواروں پر شراب پی کر گلیوں اور محلوں میں شور کرتے ہیں اور غلیظ قسم کی گالیاں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اس لیے ہندوؤں کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتوں سے باز آئیں اور ان تہواروں کو اپنے گھروں کی حدود میں منایا کریں۔ طرح طرح کے رنگوں سے ایک دوسرے کے کپڑے رنگنا ہندوؤں کے تہوار کا ایک حصہ ہے، لیکن مسلمانوں کو اس سے اس لیے تکلیف ہوتی تھی کہ ان کے نمازی کپڑے رنگ کے گندے پانی سے خراب ہو جاتے تھے، اس لیے وہ کوتوالے شہر سے شکایت کرتے تھے۔ اس طرح کی شکایتیں جب شہنشاہ تک پہنچیں تو اس نے تہواروں کو گھروں کے اندر منانے کا حکم دیا تھا۔ اورنگزیب کی سلطنت کشمیر سے کاویری تک اور آسام سے کابل تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود اس کا قانون اس قدر سخت تھا کہ بڑے سے بڑا حاکم قانون شکنی نہیں کر سکتا تھا۔ اورنگزیب افسروں اور قانون کے معاملے میں اپنے عزیزوں کی بالکل پرواہ نہ کرتا تھا۔ وہ خود افسر مقرر کرتے وقت اپنے عزیزوں کے بارے میں کوئی رعایت نہ کرتا اور تمام محکموں کو حکم دیتا تھا کہ وہ ملازم رکھتے وقت صرف امیدواروں کی اہلیت اور قابلیت دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ وہ کس کا بھائی ہے اور کس کا بیٹا ہے۔ اورنگزیب جب کسی کو حاکم بناتا تو اسے زبانی اور تحریری ہدایت دیتا تھا اور عوام کو حکم تھا کہ
اپنے حاکم یا خود شہنشاہ کے پاس اپنی شکایت لے کر حاضر ہو سکتا ہے۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ گورنر تک کسی پر زیادتی کرنے کی جرات نہ کر سکتا تھا۔ اورنگزیب کا خود قول ہے کہ اسے کسی کے ساتھ انصاف کرنے کی خود خوشی حاصل ہوتی ہے، وہ اور کسی کام سے حاصل نہیں ہوتی۔ اورنگزیب کی حکومت کے 21 اور بعض روایتوں کے مطابق 24 صوبے تھے۔ ہر صوبے کا سربراہ گورنر ہوتا ہے، اس کے ماتحت محتسب، قاضی، دیوان اور بخشی ہوتے ہیں۔ فوج کا صوبائی سربراہ کمانڈو کہلاتا تھا۔ ماتحت افسران گورنر کے گورنر شہنشاہ کو جواب دہ ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ رپورٹنگ کا ایک خفیہ ادارہ تھا، یہ واقع توس کہلاتے تھے۔ یہ لوگ براہ راست شہنشاہ کے ماتحت ہوتے تھے اور اپنے علاقے کے خاص حالات سے شہنشاہ کو آگاہ کرتے رہتے تھے۔ چونکہ یہ گورنر کے ماتحت نہ ہوتے تھے، اس لیے گورنر کے بارے میں بھی بالکل صحیح رپورٹ شہنشاہ کو روانہ کرتے۔ اس محکمے کی اس قدر تھی کہ اگر گورنر کے خلاف رپورٹ جاتی، جسے پرچہ لگانا کہا جاتا تھا، تو گورنر تک اس رپورٹ پر معزول کر دیا جاتا تھا۔ اورنگزیب سے پہلے عوام ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ ان ٹیکسوں کی تعداد 60 سے 80% تک تھی۔ اورنگزیب نے لاتعداد ٹیکس منسوخ کر دیے۔ اس سے اگرچہ سرکاری خزانے کو نقصان پہنچا، مگر پیداوار میں اضافہ ہوا، جس سے مالیہ زیادہ ملا اور حکومت کو یہ خسارہ اس سے پورا ہو گیا۔ مسلمانوں سے زکوٰۃ اور ہندوؤں سے جزیہ وصول کیا جاتا تھا۔ جزیہ دینے والے ہندوؤں پر کوئی اور ٹیکس نہیں لگتا تھا۔ اورنگزیب نے 50 سال حکومت کی۔ اس کے سکے ایسے مقامات پر ڈھلے جہاں اس سے پہلے نہیں ڈھلتے تھے۔ اس کے ٹکسالوں کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ آگرہ یعنی اکبر آباد، لاہور، شاہ جہاں آباد یعنی دہلی، برہان پورہ، پٹنہ، سورت، کٹھڑا، کابل، اجمیر، ملتان، ترنول، جوناگڑھ، اٹاڑہ، اورنگزیب آباد، گولکنڈہ، مچھلی بندر، احمد نگر، بیجاپور، مدراس، نصرت آباد بریلی، لکھنؤ، عالمگیر پور، ظفر پور اور ظفر آباد۔ فتح دکن کثیرہ اورنگزیب کی آخری بڑی فتح بیان کی جاتی ہے۔ اس نے اس مہم کی ایک بات کی نگرانی کی تھی۔ کہا جا سکتا ہے کہ اس مہم میں اس نے جسم پر کیا اثرات ڈالے کہ جب وہ اسے 8 میل کے فاصلے پر دیواپور کے قصبے میں آرام کے واسطے روکا تھا تو اسے اپنے جسم کی ہر توانائی ساتھ چھوڑتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی بیماری نے پورے لشکر کو دل شکستہ کر دیا تھا۔ ہر شخص پریشان تھا کہ اگر شہنشاہ انتقال کر گیا اور تمام نظام تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر جائے۔ خود اورنگزیب کو بھی اس کا احساس تھا اور یہ اس کی خود اعتمادی تھی کہ صرف 2 ہفتہ بیمار رہنے کے بعد اس نے خود کو اپنے معمول کے کاموں میں مصروف کر لیا۔ وہ شکایتیں اور عرضیاں سنتا، احکام اور فرمان جاری کرتا، دربار لگاتا اور نئے مفتوحہ علاقوں کی نظم و نسق میں دلچسپی لیتا۔ دیواپور کا قیام عارضی تھا۔ بیماری سے صحت پانے اور وہاں کا انتظام کرنے کے بعد اورنگزیب احمد نگر روانہ ہوا اور 1.5 ماہ کے سفر کے بعد بہادر گڑھ پہنچا۔ وہاں اس نے رمضان کا مہینہ گزارا۔ باوجود ضعیف اور کمزور ہونے کے اس نے رمضان کے پورے روزے رکھے، پھر عید میں اپنی فوج کی مسرتوں میں حصہ لیا۔ اس کے بعد پھر احمد نگر روانہ ہوا۔ احمد نگر میں وہ 1 سال ٹھہرا اور یہ سال اس کی زندگی کا آخری سال تھا۔ اورنگزیب نے 30 سال تک مرہٹوں سے جنگ کی۔ مرہٹوں پر اس کا اتنا رعب تھا کہ جب وہ دیواپور سے بہادر گڑھ کی طرف بڑھ رہا تھا تو اس کے کیمپ سے تھوڑے فاصلے پر مرہٹوں کی ایک بڑی فوج موجود تھی، مگر اس بڑی فوج نے شہنشاہ کی پالکی پر حملہ کرنے کی جرات نہ کی، بلکہ جب شہنشاہ نے خان عالم کو مرہٹوں کی فوج کی طرف بھیجا تو مرہٹے سر پر پیر رکھ کر اس طرح بھاگے جیسے اس کا وجود محض ایک افواہ تھی۔ اسی دوران مرہٹے اورنگ آباد کی سرحد پر ظاہر ہوئے، مگر جب بادشاہ نے نصرت جنگ کو ان کے تعاقب میں بھیجا تو مرہٹے بھاگے اور نصرت جنگ انہیں 60 میل تک بھگاتے چلے گئے۔ انہوں نے مرہٹوں کو قدم قدم پر مارا اور انہیں کسی جگہ قدم نہیں جمانے دیے، یہاں تک کہ مرہٹوں کو مہادیو کی پہاڑیوں میں چھپ جانا پڑا۔ چنانچہ اگر یہ کہا جائے کہ بادشاہ کی زندگی کے آخری دنوں میں مرہٹوں کے پاس مہادیو کی پہاڑیاں یا دوسری تنگ اور ناقابل عبور جگہیں، ان کے علاوہ کوئی مرہٹوں کی پناہ گاہیں باقی نہیں رہ گئی تھیں، ورنہ ان کے پاس 600 میل کے پورے علاقے میں ایک قلعہ بھی باقی نہ رہ گیا تھا جس پر مغلوں نے قبضہ نہ کر لیا ہو۔ یہی نہیں بلکہ مرہٹوں سے چھینے ہوئے اس پورے علاقے میں اورنگزیب کو عدل و انصاف اور امن و امان کا نگران سمجھا جاتا تھا۔ اس سارے علاقے کے لوگ دعائیں مانگتے تھے کہ اورنگزیب کا سایہ ان کے سروں پر رہے، جبکہ جو علاقے مرہٹوں کے پاس تھے تو عوام مسلمانوں کی آمد کی آرزو کرتے تھے۔ اس زمانے میں سورت میں انگریزی فیکٹری کے ایک مینیجر نے دوسری فیکٹری کے نام ایک مراسلہ لکھا جس کا مفہوم یہ ہے: ہماری پریشانیاں روز بروز بڑھ رہی ہیں اور ہم اپنے کارخانے کی ترقی کا اس وقت تک کوئی توقع نہیں رکھتے
جب تک شیواجی مرہٹے کا راج ہے۔ اس نے اور اس کے آدمیوں نے ملک کو اس طرح بری طرح لوٹا ہے کہ لوگوں کے پاس آئندہ فصل کے لیے بیج تک نہیں، اور آئندہ سال غلے کی کمی کے سبب لوگ ایک دوسرے کو کھائیں گے۔ تمام لوگ دعائیں مانگتے ہیں کہ مسلمان پھر سے آ جائیں اور اس ملک پر دوبارہ قبضہ کر لیں۔ اورنگزیب کی بے تعصبی کے بارے میں ہندو مورخ سری رام شرما لکھتا ہے، اورنگزیب ہندوؤں کو ان کے تہواروں پر تحفے تحائف اور انعامات سے نوازتا تھا۔ دسہرے پر تو انعامات کی بارش ہو جاتی تھی۔ اس طرح ایک مغربی سیاح مسٹر برنیر جو اورنگزیب عالمگیری کے دور سے تعلق رکھتا ہے، اس نے لکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ دسہرے کے موقع پر گنگا اور جمنا پر ہندو اسنان یعنی غسل کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ دریا کے دونوں کناروں پر دکانیں لگتی ہیں اور میلہ ہوتا ہے۔ ہندو عورتیں، مرد اور بچے مقدس پانی میں غسل کرتے ہیں۔ وہ اورنگزیب عالمگیر کو تحفے تحائف پیش کرتے ہیں اور شہنشاہ انہیں قبول کرنے کے بعد انہیں بھی انعام و اکرام اور تحائف سے نوازتا ہے۔ ان تحائف میں بسا اوقات ہاتھیاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ مسٹر برنیر کا ذکر آیا ہے تو اس کتاب کے آخری صفحات میں اسی حوالے سے اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں دو رائیں بھی سنتے چلیے۔ یہ دونوں واقعات میں نے بہت عرصہ پہلے کسی جگہ پڑھے تھے اور ان کی سند یاد نہیں پڑ رہی تھی۔ اب خیال آیا کہ شاید میں نے یہ دونوں واقعے شاہ جہاں کے ایام اسیری نام کی کتاب میں پڑھے ہیں۔ یہ خیال اس وجہ سے آیا کہ اس کتاب میں مسٹر برنیر کے حوالے سے بہت سے واقعات لکھے گئے ہیں۔ اگر مسئلہ درست ہے تو اپنے حافظے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور سند غلط ہے تو پڑھنے والوں سے التماس ہے کہ جس کسی کو صحیح سند کا علم ہو وہ مجھے لکھ کر ضرور بھیجیں۔ ان کا شکریہ میں پہلے سے ادا کر رہا ہوں۔ اورنگزیب کا پہلا واقعہ اس وقت کا ہے جب اس نے نئی نئی شہنشاہی سنبھالی تھی۔ اورنگزیب کا والد سابق شہنشاہ شاہ جہاں قلعے آگرہ میں قید تھا، اور اورنگزیب اکثر باپ کو دیکھنے یا مزاج پرسی کے لیے اس کے پاس جایا کرتا تھا۔ خیال رہے کہ اورنگزیب باپ کو قید کرنے کے باوجود اس نے ذل الہی اور اعلیٰ حضرت کر کے مخاطب کرتا تھا۔ ایک بار جب اورنگزیب باپ کو دیکھنے گیا تو اس نے پوچھا، علی جاں کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ شاہ جہاں نے بڑے تحمل سے جواب دیا، شکریہ، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ پھر ذرا رک کر کہا، ہاں اگر ممکن ہو سکے تو چند بچوں کو میرے پاس پڑھنے کے لیے بھجوا دو، میری تنہائی ختم ہو جائے گی، اکیلے بیٹھے بیٹھے طبیعت گھبرا جاتی ہے۔ اورنگزیب نے اس درخواست کو غور سے سنا، کچھ سوچا اور بولا، علی جاں، اس خیال کو دماغ سے نکال دیجئے۔ حکومت کی باغ دوڑ آپ کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے، مگر حکم چلانے کا چسکا ابھی تک ذہن کے گوشوں میں جاگزی ہے۔ آپ کا دل نہیں گھبراتا، بلکہ بچے اس لیے پڑھانا چاہتے ہیں کہ بچوں پر حکم چلا کر آپ کی اپنی حکمرانی کے چسکے اور جذبے کو سکون دینا چاہتے ہیں۔ نہیں، یہ اب نہیں ہو سکتا۔ اور اورنگزیب نے صاف انکار کر دیا۔ یہاں اس سے بحث نہیں کہ اورنگزیب نے شاہ جہاں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، بلکہ بتانا یہ مقصود ہے کہ اورنگزیب کس قدر ذہانت اور ذکاوت کا مالک تھا، انسانی شرشت کو سمجھنے کا اس میں کس قدر مادہ تھا۔ اس نے فوراً سمجھ لیا کہ شاہ جہاں بچوں کو پڑھانے کے بہانے اپنے حکمرانی کے جذبے کو بہلانا چاہتا ہے۔ اورنگزیب کا دوسرا واقعہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ یہ تو کسی جگہ لکھا جا چکا ہے کہ شہنشاہ نہایت لحیم اور شہیم اور پہلوان قسم کا آدمی تھا۔ اورنگزیب ہر عید پر باپ سے ملنے جاتا تھا۔ عید سے چند دن پہلے شاہ جہاں نے وزیر اعظم کی معرفت اورنگزیب کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھے قید میں کئی سال گزر چکے ہیں، دل کی قدرتیں ختم ہو چکی ہیں، مگر اورنگزیب اب تک کسی عید پر بھی مجھ سے گلے نہیں ملا کہ باپ کے دل کی بیٹے کو قربت اور خوشبو سے تقویت حاصل ہو۔ اورنگزیب تک شاہ جہاں کا پیغام پہنچ گیا، اور کچھ ہی دن بعد اورنگزیب نے جواب بھجوایا کہ اس عید پر ہم اعلیٰ حضرت سے گلے ملیں گے۔ چنانچہ اورنگزیب نماز عید کے بعد پہلے تمام بڑے بڑے سرداروں اور امیروں سے ملا، پھر شاہی قید خانہ گیا کہ شاہ جہاں کی آرزو پوری کرے۔ اس وقت شہنشاہ اورنگزیب پوری شاہی پوشاک سے ملبوس تھا۔ شاہی لباس سے ہیرے جواہرات ٹکے ہوئے تھے اور سچے موتی کی لڑیاں بھی ہوتی تھیں جو ہلنے میں آواز دیتی تھیں، اور ان آوازوں سے لوگوں کو دور ہی سے معلوم ہو جاتا تھا کہ شہنشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ چنانچہ شہنشاہ اپنے چند امیروں کے ساتھ باتیں کرتا ہوا شاہ جہاں کے سامنے پہنچا۔ شاہ جہاں گھنگروؤں اور موتیوں کی جھنکار سے سمجھ گیا کہ اورنگزیب آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اورنگزیب اپنی اونچی آواز میں گفتگو کرتا آ رہا تھا کہ اس کے آنے کی خبر بہت دور سے ہی مل گئی۔ یہ بات واضح رہے کہ شاہ جہاں کی آنکھیں اس قدر کمزور ہو گئی تھیں کہ وہ قریب سے آدمی کو بھی پہچان نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ شاہ جہاں بیٹے کے استقبال اور اس کے گلے ملنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اورنگزیب جوں جوں قریب آتا گیا، شاہ جہاں کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی گئیں۔ پھر اورنگزیب نے اس کے بالکل قریب پہنچ کر کہا، اعلیٰ حضرت، میں آپ کی خواہش کے مطابق آپ سے گلے ملنے آ گیا ہوں۔
موتیوں کی جھنکار کے ساتھ شاہجہاں کی طرف بڑھا اور اس نے خود کو باپ کے کھلے بازوؤں میں دے دیا۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ لہیم شہیم شاہجہاں نے شاہی لباس میں ملبوس اورنگزیب کو اپنے بازوؤں میں اس قدر زور سے دبایا کہ اس کی صرف ایک چیخ نکلی اور اس کے ساتھ ہی اس کی گردن ایک طرف لٹک گئی۔ پھر شاہجہاں بڑے فخر اور حسرت سے بولا، تم لوگ گواہ رہنا کہ آج میں نے اورنگزیب کو اپنے مضبوط بازوؤں میں جکڑ کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اس وقت قریب سے آواز آئی، علی جاہ، آپ نے درست فرمایا، مگر انسان کی جان صرف خدا کے ہاتھ میں ہے کہ خدا جب چاہے جلا بخشتا ہے اور جسے چاہے اٹھا لیتا ہے۔ یہ آواز اورنگزیب کے تھے اور اس نے اپنے ایک محافظ کو اپنا بہروپیہ بنا دیا تھا۔ واللہ اعلم۔ اورنگزیب نے اپنے عہد حکومت میں فلاح و بہبود اور نظم و نسق کو سدھارنے کے لیے جو کام کیے، شہاب الدین کے روزنامچے کی روح سے حسب ذیل تھے۔ اورنگزیب نے دریائی اور سمندری ڈاکوؤں کی سرکوبی کی، ڈاکوؤں پر قابو پا کر انہیں ڈھاکہ میں آباد کیا تھا، فرنگیوں کو شکست دی اور اس طرح اس رعایا کو محفوظ کر لیا جو ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر تھی۔ اورنگزیب نے اندرونی نظم و نسق کو بہتر بنانے کے لیے نئے صدر کا انتخاب کیا اور خیراتی رفاہ عامہ کے کاموں کے لیے سرکاری وقفوں کو ان کے سپرد کر دیا۔ اپنی جاگیر کی آمدنی سے انہوں نے بہت سے خیراتی کام کیے تھے۔ اورنگزیب نے پورے صوبے میں ہر جگہ محنتی، ایماندار اور فرشاناس حکام متعین کیے تھے جو ان کے احکام پر فوری عمل کرتے۔ وہ خود روزانہ کھلی عدالت لگاتا، لوگوں کی شکایتیں سنتا اور ان کی تکلیفیں دور کرتا۔ اس کام کو وہ اپنا مقدس فریضہ سمجھتا تھا۔ انہوں نے مظالم کی سخت روک تھام کی، یہاں تک کہ ان کی اپنی جاگیر میں سے ان کے امین جن کاشتکاروں سے زیادہ رقم وصول کرتے، وہ اس رقم کو کاشتکاروں کو واپس دلاتے اور مجرموں کو سزا دیتے۔ اس نے خرید و فروخت سے ہر پابندی ہٹا لی اور تاجروں اور مسافروں کو ہر طرح کے محصول معاف کر دیے۔ انہوں نے جو محصول معاف کیے ان سے ہر سال 15 لاکھ روپے کی آمدنی صرف انہیں آپ اپنی جاگیر سے ہوتی۔ پورے بنگال پر جو رقم معاف کی گئی وہ بے شمار تھی۔ اس طرح کاشتکار اور تاجر ہر دباؤ اور ظلم سے بچا لیے گئے۔ غریبی اور احتیاج بنگال سے جلا وطن ہو گئی اور مزدور ڈھونڈنے سے نہ ملتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اورنگزیب کی ناکامی اس کی سلطنت کی غیر معمولی وسعت تھی، لیکن اگر اس کے جانشین اس کی وصیت پر عمل کرتے اور حکومت کی تقسیم اسی طرح کرتے جس طرح اس نے مرتے وقت تقسیم کرنے کا مشورہ دیا تھا، تو ان کی حکومت پر کبھی زوال نہ آتا اور مغل سلطنت ہندوستان سے کبھی ختم نہ ہوتی۔ مگر افسوس، ان میں کوئی اورنگزیب نہ تھا اور اورنگزیب روز پیدا نہیں ہوتے۔ اللہ کی ہزار ہزار رحمتیں اس کی روح کے شامل حال ہوں۔